یہ سوال ہے کہ جمعہ کے اوپر جتنے اعتراض ہیں، اگر اختصار کے ساتھ مدلل جواب دے دیں تو اختصار کے ساتھ سارے اعتراضات کو بیان کریں اور مدلل جواب بھی دیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی کن لوگوں کی طرف سے اعتراضات ہیں؟ یہاں پہ جو سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھے ہیں، دو طرح کے اعتراضات ہیں۔ ایک اعتراض جو ہے وہ ہمارے ان برادران کی طرف سے ہے کہ جن کو ہم سپر انقلابی گروپ کہتے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ اعتراض ہے کہ آپ کے جو فقہا ہیں سید سیستانی یا آغا خامنہئی صاحب، وہ نماز جمعہ کو واجب تخییری کیوں کہتے ہیں؟ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی آپ کو اختیار ہے کہ چاہے آپ نماز ظہر پڑھ لیں یا آپ نماز جمعہ پڑھ لیں۔ تو ان کے مطابق جو ہے قرآن مجید کی جو آیت ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز جمعہ واجب عینی ہونا چاہیے۔ ایک یہ ان کا اعتراض ہے، اور ایک اعتراض ہے ہمارے ان لوگوں کی طرف سے جن کو ہم غیر مقلد مومن بھائی کہتے ہیں۔ ان کا یہ اعتراض ہے کہ غیبت کے زمانے میں جب امام معصوم نہیں ہیں نماز جمعہ پڑھانے والے، یا امام معصوم کسی کو نام لے کر بھیج نہیں رہے، تو ہمارے لیے نماز جمعہ پڑھنا حرام ہے۔ تو یہ دو طرح کے اعتراضات ہیں۔ پھر دونوں کے پاس کیا ہیں، اپنے الگ الگ قسم کے دلائل ہیں، جن کا خلاصہ یہ میں کروں کہ جو پہلے والے ہیں وہ قرآن کی اس آیت کو تو دیکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کی طرف آؤ اور بڑھو، لیکن اس کی مزید شرائط کیا ہیں، اور ان شرائط کے اندر کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ نماز جمعہ کی طرف ہم نے آنا ہے۔ کیا بس نماز جمعہ کا ٹائم ہو جائے اور چاہے صبح 9-10 بجے کا ٹائم ہو ہم نے شروع کر دینا ہے نماز جمعہ پڑھنا، چاہے 2 بجے کا ٹائم ہو ہم نے شروع کر دینا ہے؟ یہ ساری ڈیٹیل قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ یہ ساری تفصیل اور ڈیٹیل ہمیں روایات اہل بیت علیہ السلام سے ملے گی، اور وہاں پہ روایات میں مکمل اس کی شرائط بھی بیان ہوں گی۔ اب آپ کہیں کہ بھی قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جب نماز جمعہ کا ٹائم ہو جائے اور روز جمعہ ہو تو تم نے نماز جمعہ پڑھنا ہے۔ اب اس میں یہ فاصلے کی شرط تو نہیں ہے، تم اپنے محلے میں ہو تو تم اپنی مسجد میں پڑھ لو نماز جمعہ، دوسری مسجد والے اپنے گھر میں پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں، گھر میں پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جماعت بھی فرض کریں ضروری نہیں ہے، قرآن نے یہ تو نہیں کہا جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس آیت میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان نہیں ہوئی، فقط اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے۔ اب اس کی شرائط کیا ہیں کہ کس صورت میں یہ فقط واجب ہوگا، کس صورت میں اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، کس صورت میں اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، کون سی شرائط اس کے اوپر ہوں گی، وہ ساری کی ساری روایات اہل بیت علیہ السلام میں آئیں گی۔ یعنی اس کی ہم سادہ سے یہ مثال لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو یہ آ گیا کہ جو مریض ہو وہ روزہ نہیں رکھے گا، لیکن وہ مریض کس طرح کیا ہے؟ آپ کہیں کہ بھئی ایک بندہ جو ہے وہ جس کی آنکھیں فرض کر کے کمزور ہیں اور آنکھوں میں درد ہے، وہ بھی مریض ہے، تو اس کا وہ پیٹ کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا۔ جس کے فرض کریں کہ آپ کہیں کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ اس اعتبار سے مریض ہے کہ 2 مہینے کا پلسٹر اس کا چلے گا، وہ بھی مریض ہے، تو اس کی پر روزہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم کیا کہیں گے، اس مریض کی جو تفصیلات ہیں وہ روایات اہل بیت علیہ السلام ہمیں ڈیٹیلز ملیں گی۔ تو لہٰذا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک قرآن مجید کی آیت کو دیکھ کے وہاں سے ہم کلی قانون نہیں لے سکتے، ان تمام شرائط کے لیے ہمیں جانا پڑے گا۔ ان شرائط میں سے کیا ہے، ایک شرط کہ نماز جمعہ امام جماعت کے ذریعے سے ہوگا، اور امام جماعت اگر موجود نہیں ہے تو پھر آپ فرادہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب وہ امام جماعت کون ہوگا، اس میں امام علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ امام جماعت کوئی بھی عادل ہو سکتا ہے، اور وہاں پہ راوی سے یہ کہا کہ اگر تم چاہو تو 2 2 کر کے پڑھ لو، اگر تم چاہو تو 4 رکعت پڑھ لو، اگر تم چاہو تو 2 پڑھ لو، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھ لو۔ اس طرح کی روایات ہیں جس سے واجب تخییری سمجھ آتے ہیں۔ ہم خلاصہ کے طور پہ کیا آپ کے سامنے میں روایات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ دیگر جو غیر مقلدین ہیں ان کے سامنے ایک بات آ گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایات میں امام کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ نماز جمعہ بغیر امام کے نہیں ہوتا، تو محدثین نے حتیٰ کہ شیخ فریعون الرحمن نے بھی ان روایات سے یہ سمجھا کہ یہاں پہ امام سے مراد امام جماعت ہے، کہ نماز جمعہ یعنی فرادہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ فرادہ پڑھ لیں گے، نماز جمعہ امام جماعت کے ساتھ ہی ہوگا، یعنی جماعت کے ساتھ ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کیا سمجھا کہ اس امام سے مراد کیا ہے، امام معصوم ہے، کیونکہ لفظ امام معصوم کے لیے بولا جاتا ہے اور امام جماعت کے لیے بولا جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جب تک امام معصوم نہیں ہوگا نماز جمعہ پڑھنی حرام ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے دیگر روایات کے ذریعے سے انہوں نے سہارا لیا، جبکہ ان روایات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ دلیل دے سکیں کہ امام سے مراد امام معصوم ہے۔ تو اس طرح کے مختلف دلائل ہیں، اعتراضات ہیں کہ جن کے اوپر کتب کے اندر، عربی کتب کے اندر جو فقہا نے دلائل کی کتابیں لکھی ہیں ان کے اندر تفصیلی طور پہ آپ کو چیز مل جائے گی۔